فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. حدیث مبارکہ کے اندر ایک دعا آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد، کہ اللہ اپنی محبت کو میری جان سے، میری اولاد سے اور میرے مال سے اور سخت گرمی میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبوب کر دے۔ انسان کو فطرتی طور پر کچھ چیزوں سے محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، پھر اولاد سے محبت ہوتی ہے، مال سے محبت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا یا اللہ ان محبتوں کو ختم کر دے، بلکہ فرمایا یا اللہ اپنی محبت کو ان تمام چیزوں کی محبت پر غالب کر دے۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے ملنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پرسکون ہو جائیں گے اور ہم پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی، بلکہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب ہوتا ہے، جتنا قریب ہوتا ہے، اس پر مصیبت اور پریشانیاں بھی اتنی ہی زیادہ آتی ہیں۔ لیکن وہ پریشانیاں، وہ مصیبت، وہ کوئی عذاب کے لیے نہیں آتی یا کوئی سزا دینے کے لیے نہیں آتی، بلکہ وہ مصیبت اور پریشانیاں وہ درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں اور گناہوں کو بخشنے کے لیے آتی ہیں۔ اس لیے آتا ہے، بلکہ ہمارے ایک بزرگ ان کا شعر ہے کہ مہربانیاں جیسی قربانیاں، کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں جتنی زیادہ قربانی دے گا، اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی اس پر اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ باقی اللہ تعالیٰ سے بندہ ہر وقت عافیت مانگتا رہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، تو آپ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو آپ نے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ، اے عباس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، سل العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، اور عافیت اپنی دنیا کے حوالے سے بھی ہو، اپنے دین کے حوالے سے بھی ہو۔ پھر دیکھیں ہم بندوں پر کتنی ہی بڑی مصیبت آ جائے، لیکن اس سے بڑی مصیبت بھی موجود ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر صبر پر 3 شکر واجب ہوتے ہیں، ہر صبر پر 3 شکر واجب ہیں، یعنی ہر مصیبت پر 3 شکر ادا کرے۔ پہلی یہ کہ یا اللہ یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے، یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ یہ چھوٹی مصیبت آئی ہے، اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی، اس پر شکر ادا کرے۔ اور دوسرا یہ شکر ادا کرے یا اللہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ دنیا میں آئی ہے، آخرت میں نہیں آئی، کیونکہ آخرت کی مصیبت اس دنیا کی مصیبت سے بہت بڑی ہے۔ اور تیسرا شکر یہ ہے کہ یا اللہ یہ مصیبت جو آئی ہے یہ میرے جان پر آئی ہے یا میرے مال پر آئی ہے، میرے ایمان پر نہیں آئی، کیونکہ ایمان کی مصیبت یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ اگر ایمان پر مصیبت آ جائے تو وہ دنیا ہے، آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے ایمان کی عافیت کا سوال کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انا نسألك حبك
وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إليه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا وخاتما حسنا. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين.